صلی علی محمد وآل پڑھنے کے لیے حسن شارق، علی مہدی، داؤد نقوی، سجاد نقوی، معیز اور اس کے علاوہ جو بھی پڑھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ عامر کاظمی صاحب اندر تشریف لائیں تاکہ ہم پروگرام شروع کر سکیں۔ ور محمد علی محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کیا ہوا؟ علی اصفہانی سے گزارش ہے یا کوئی وہاں چھوٹے والے ہال سے پوڈیم اگر یہاں لا دیں تو پڑھنے والوں کو آسانی ہوگی، کیونکہ ممبر سے تو صرف اور صرف شیخ جلیل ہی پڑھیں گے۔ اچھا، بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کر رہا ہوں سجاد نقوی سے، اور ان کو بلانے سے پہلے 4 مصرے امام حسین علیہ السلام کی شان میں۔ پردہ جو غفلتوں کا اٹھایا حسین نے، پردہ جو غفلتوں کا اٹھایا حسین نے، سویا ہوا شعور جگایا حسین نے، سویا ہوا شعور جگایا حسین نے، اور بیٹے کو خود یزید سے نفرت سی ہو گئی، ایسا یزیدیت کو گرایا حسین نے، ایسا یزیدیت کو گرایا حسین نے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سجاد نقوی آپ سے ملتمس۔ ایک اور دل بھیجے محمد و آل محمد۔ حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، ظالم کو مار ڈالا نعرے لگا لگا کے، ظالم کو مار ڈالا نعرے لگا لگا کے، اور غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلہ، غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلہ، کتنے نکاح توڑے پرچم دکھا دکھا کے، کتنے نکاح توڑے پرچم دکھا دکھا کے۔ ایک بآواز بلند نعرے صلوات۔ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، روندھ ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے، یہ جلوس ازا چلتے چلتے۔
تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی، تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، شام تک آ گیا چلتے چلتے، اور کچھ قدم ہر بڑھا شہر کی جانب، کچھ قدم شہر بڑھے ہر کی جانب، کچھ قدم ہر بڑھا شہر کی جانب، کچھ قدم شہر بڑھے ہر کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں شہر نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، بخش دی چند لمحوں میں شہر نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، اور لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے، اور بولے اصغر ہما کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، بولے اصغر ہما کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے، اور بغض حیدر تھا سینے میں جس کے وہ طواف حرم کر رہا تھا، بغض حیدر تھا سینے میں جس کے وہ طواف حرم کر رہا تھا، آئی تقدیر چکر میں سیدھا دوزخ گیا چلتے چلتے، اور شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسی بچائی، شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسے بچائی، ڈھونڈنے نکلا جو بھی خدا کو کربلا گیا چلتے چلتے، ڈھونڈنے نکلا جو بھی خدا کو کربلا گیا چلتے چلتے، شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسی بچائی،
ڈھونڈنے نکلا جو بھی خدا کو، کربلا گیا چلتے چلتے، کربلا گیا چلتے چلتے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ سجاد بہت ہی اچھا کلام ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور بہت ہی ماحول کو اچھا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اچھا ہے، ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں آپ کے کلام سے۔ زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی، وہ جانے مشرقین اکیلا ہے آج بھی، اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، حضور اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا داؤد نقوی سے، بس آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ جتنا مختصر پڑھ سکیں پڑھیں، کیونکہ ہم نے شیخ جلیل سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہوگی، ہم آپ کو ٹائم پہ ممبر دے دیں گے جی۔ تو آپ اچھا پڑھ رہے ہیں اور جتنا شارٹ اور سویٹ رکھیں گے اتنا اور اچھا لگے گا۔ اور محمد و آل محمد صلوات لا صلی علی محمد۔ زیس جس کی باندھی ہے وہ حسین میرا ہے، موت جس پر مرتی ہے وہ حسین میرا ہے، جس کی سب خدائی ہے وہ حسین میرا ہے، کبریا بھی اس کا ہے، انبیاء بھی اس کے ہیں، اوصیاء بھی اس کے ہیں، اولیاء بھی اس کے ہیں، خلق ساری جس کی ہے وہ حسین میرا ہے۔ ایسی کس کی نانی ہے، ایسا کس کا نانا ہے، ایک کا صدقہ کون و مکان، ایک عرب کی ملکہ ہے، جو وقار ہستی ہے وہ حسین میرا ہے۔ جس کے در پر آئے ملک اپنی جھولیاں پھیلائے، جس کے در سے فطرس بھی آ کے بالوں پر لے جائے، رضوان جس کا درزی ہے وہ حسین میرا ہے، جس کے واسطے ناکا بن گئے ہوں خود سرور، طول دے دے سجدے کو حکم رب سے پیغمبر، جو خدا کی مرضی ہے وہ حسین میرا ہے۔ سات بیٹے راہب کو بخش اپنی طفلی میں، ایک حبیب ہی کو کیا دین کو ضعیفی میں، جس نے زندگی دی ہے وہ حسین میرا ہے۔ فکر امت جد کی جس کو تھی تہے خنجر کی، تلاوت قرآن جس نے نوکے نیزہ پر، دین جس سے باقی ہے وہ
حسین میرا ہے۔ کچھ نہیں یہاں تفریق رنگ و نسل و مذہب کی، ایک سب کا مسلک ہے، ایک قومیت سب کی، بزم یہ حسینی ہے، وہ حسین میرا ہے۔ ہاتھ کٹ گئے پھر بھی بحر و برپا قبضہ ہے، قبضہ کر کے دریا پر آج بھی جو پیاسا ہے، جس کا ایسا بھائی ہے، وہ حسین میرا ہے۔ جب ملوکیت کی نقاب طفل اوڑھ کر آیا، جس نے برسر دربار اس کو بے نقاب کیا، جس کی خواہر ایسی ہے، وہ حسین میرا ہے۔ سبت جعفر ایک شاعر سوز خان آل نبی، اس کو عزت و شہرت پنج تن کے در سے ملی، جس کا فیض جاری ہے، وہ حسین میرا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ادارے جعفریہ کی برکت ہے کہ ہمیں سجاد، داؤد، جو بھی پڑھنے والے آ رہے ہیں یہاں پہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اور یہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے، پوری فضا کا کنٹریبیوشن ہے۔ 4 مصرے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ مولا علی اور امام حسین کا کوئی تقابل نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام علی علیہ السلام کے لیے سورج پلٹ آیا تھا، تو اسی زمین پہ اس کو محسوس کیجئے گا۔ مانا کی نماز علوی کی خاطر، مانا کی نماز علوی کی خاطر، خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن تیرے ایک سجدے کی اللہ نے کشش، لیکن تیرے ایک سجدے کی اللہ نے کشش، جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا، جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ اب ملتمس ہوں حسن شارق سے کہ مایا کلام بارگاہ امام میں پیش کریں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر نام صلی ایک بار پھر سے درود بھیج دیجیے بھائی محمد والے۔ ڈاکٹر ماجد رضا عبدی کا لکھا ہوا کلام ہے، درود بھیجیے ایک بار اور مل کے۔ اللہم صلی۔ بڑا بلند ہے بالا ہے کربلا کا نگر، بڑا بلند ہے بالا ہے کربلا کا نگر، تمنا کرتا ہے جس کی ہر ایک پیغمبر، مقام کربلا ہے ہمارا زیب نظر، کہ جس مقام سے اونچا نہیں کوئی منظر، جناب سامنے ہو تو سوا نہیں کہتے، کہ ہم جنا کو بھی کرب و بلا نہیں کہتے۔
جنا یہ بولی میں حسن عمل کہوں میں یار، نہ خار زار ہے مجھ میں نہ جا رہے پرخار، سو مجھ میں آتا رہے گا ہر ایک خوش کردار، جواب میں یہی کہ وہ بلا کی تھی گفتار، تیرے شراب کا وہ معیار مجھ میں رہتا ہے، جنا کا سید و سردار مجھ میں رہتا ہے، کہا جنا نے کہ جو مجھ سے لو لگاتا ہے، حسین حوروں کو جنت میں آ کے پاتا ہے، پکاری کر وہ بلا جو یہاں پہ آتا ہے، اور اس دیار سے ایک بار ہو کے جاتا ہے، اور وہ میرا موسیٰ ہے توروں کو دیکھتا ہی نہیں، جو مجھ کو دیکھ لے حوروں کو دیکھتا ہی نہیں، کہا جنان کے میری طرف وہ آئیں گے کہ جو وفاؤں کے رستے پہ چلتے جائیں گے، یہ بس سمجھ لو کہ یہ بس سمجھ لو وفادار مجھ کو پائیں گے، تو بولی کہ بلا اب ہم تمہیں بتائیں گے، یہاں تو فضل و شرف کی فرات بہتی ہے، وفا بصورت عباس مجھ میں رہتی ہے، یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جنا پکاری ہے طوبیٰ کا مجھ میں پاک شجر، پکاری کربلا ہے اس شجر کی جڑ مجھ پر، کہا جنان کہ مجھ میں ہے چشمہ کوثر، پکاری کربلا مجھ میں ہے سورہ کوثر، کہا جنان کہ یوسف میرے جوار میں ہے، پکاری کربلا اکبر میرے دیار میں ہے، پکاری کہا جنان کے سب انبیاء کا گھر ہے جنا، پکاری کربلا گھر ہوں وہاں وہ خود ہیں یہاں، دیا جنان اے ماجد یہ ایک اور بیان کہ میرے در کا جو دیبان ہے وہ ہے رضوان، پکاری کربلا یہ بھی تو رب کی مرضی ہے، جو مجھ میں رہتا ہے رضوان اس کا درزی ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد۔ یہ تھے حسن شارق صاحب، خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہے تھے، جنت اور کربلا میں جو باتیں ہو رہی ہیں تقابل کی وہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے آپ کو۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ پڑھنے والے زیادہ ہیں تو مجھے اپنے اشعار کم کر دینے چاہیے۔ میں گزارش کروں گا علی مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد۔
मोहम्मद अपना काम कर। थैंक यू थैंक यू। एक दफ़ा और सवाल है। देख तू एदा वास्ता मंग ले दुआ रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देख के तू एदा वास्ता मंग ले दुआ रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे नसीबां विच लिखी नहीं औलादे कीती हुसैन मेरी झोली आबादे। मेरे नसीबां विच लिखी नहीं औलादे कीती हुसैन मेरी झोली आबादे। सत पुत्र दे आखिया राहिब तुझा रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन जितनी पढ़ावे तैनू मेरा हुसैन। इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन जितनी पढ़ावे तैनू मेरा हुसैन। मुस्तफा सजदा वधा कहंदा खुदा रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। हर एक नबी गल हक दी मनवा नहीं सके आप, पहचान हक दी जगते करवा नहीं सके हर एक नबी गल हक दी मनवा नहीं सके पहचान हक दी जगते करवा नहीं सके। हर नबी जदों थक पिया कहंदा रहा रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। रब ते हुसैन ऐसे रिश्ते ने जोड़ दे कैसर एक दूजे दिए दोवे नहीं मोड़ दे। रब ते हुसैन ऐसे रिश्ते ने जोड़ दे कैसर एक दोवे दिए दोवे नहीं मोड़ दे। धर हटा हुर वांगू जा सर नू झुका रब
रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। सलवात अल्लाह सल्ले अला रसूल। सल्ले अला मोहम्मद। मुझे लगता है कि महफिल में थोड़ी और जान आ गई है। या मिनहाज भाई आ गए हैं, बिलावल आ गए हैं और चंद और मोमिनीन आ गए हैं। आपने इजाफ़ा कर दिया है रौनक में, अल्लाह आपको सलामत रखे। इनके कलाम से मुत्तसिल होके 4 मिसरे जसारत के हैं, माफ़ कीजिएगा। सवाले रहम जो राहिब की बेकसी ने किया, सवाले रहम जो राहिब की बेकसी ने किया, दिया जवाब अली ने न कुछ नबी ने दिया, दिया जवाब अली ने न कुछ नबी ने दिया। खुदा का हुक्म बदल दे मजाल थी किसकी, खुदा का हुक्म बदल दे मजाल थी किसकी, मगर ये काम भी तन्हा हुसैन ही ने किया। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मोईद हुसैन से गुजारिश है कि तस्लीमत व आले मोहम्मद जुल्फत माशाअल्लाह। बस बहुत इख्तिसार से चंद अशार आपकी समात की नज़र। मेरे महबूद है खुदा है हुसैन, मेरे महबूद है खुदा है हुसैन, मेरे महबूद है खुदा हुसैन, भर दे कशकोल में विलाए हुसैन, भर दे कशकोल में विलाए हुसैन। और फजर से फजर तक हर एक लम्हा मेरी हर सांस है बराए हुसैन, मेरी फजर से फजर तक हर एक लम्हा मेरी हर सांस है बराए हुसैन। जुलजना रौंद देता फौज अजीद, जुलजना रौंद देता फौज यजीद, जंग होती अगर रज़ाए हुसैन, जंग होती अगर
آتے دیکھا جو حر کو اپنی طرف، روتی آنکھوں سے مسکرائے حسین، روتی آنکھوں سے مسکرائے حسین، اور آتے دیکھا جو حر کو اپنی طرف، روتی آنکھوں سے مسکرائے حسین۔ سجدہ کرتا ہے اس زمین پہ فلک، سجدہ کرتا ہے اس زمین پہ فلک، جہاں پڑ جائے نقش پائے حسین، جہاں پڑ جائے نقش پائے حسین۔ اور کیا شان ہے قاضی عباس کی، تیرا رتبہ یہ کم نہیں عباس، تیرا رتبہ یہ کم نہیں عباس، تیرے جھولے کو خود جھلائے حسین، تیرا رتبہ یہ کم نہیں عباس، تیرے جھولے کو خود جھلائے حسین۔ اور یہ سب آپ سب حضرات کے لیے شعر ہے۔ ایک دیا کر کے گل شب عاشور، ایک دیا کر کے گل شب عاشور، تو نے کتنے دیے جلائے حسین، ایک دیا کر کے گل شب عاشور، تو نے کتنے دیے جلائے حسین، کسی طوفان کے بس کی بات نہیں، تیرا کوئی دیا بجھائے حسین، کسی طوفان کے بس کی بات نہیں، تیرا کوئی دیا بجھائے حسین۔ اور یہ ہم سب کے لیے، شاہیاں ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، شاہیاں ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، خیر سے ہم بھی ہیں گدائے حسین، خیر سے ہم بھی ہیں گدائے حسین۔ اور مقطع پیش نظر ہے۔
سر کے بل چل کے جاؤں گا میں سہیل، گر پہ حاضری بلائے حسین، میرے معبود ہے خدائے حسین۔ ماشاءاللہ معید بہت خوبصورت انداز سے بہت اچھے اچھے کلام پیش کر رہے تھے، اور یہ کربلا والوں کی عید ہے، ان کے فضائل میں ہی ان کے مصائب ہیں، اور مصائب ہی ان کے فضائل ہیں۔ تو جو شعر پسند آئے چاہے اس میں گریہ کر لیں چاہے واہ واہ کر لیں، کیونکہ یہ کربلا والوں کی عید ہے۔ اور انہوں نے حضرت عباس کا ذکر کیا، میں گزارش کرتا ہوں ناصر حسین سے جب تک وہ آتے ہیں 4 مصرے۔ ہمراہ اگر بر محمد و آل محمد صلوات، ہمراہ اگر دولت احساس نہیں ہے، ہمراہ اگر دولت احساس نہیں ہے، سب ہوتے ہوئے پاس بھی کچھ پاس نہیں ہے، سب ہوتے ہوئے پاس بھی کچھ پاس نہیں ہے۔ اور کیوں ملتی ہے اس سینے کو دھڑکن کی اجازت، کیوں ملتی ہے اس سینے کو دھڑکن کی اجازت، جس دل میں شعور غم عباس نہیں ہے، جس دل میں شعور غم عباس نہیں ہے۔ ناصر حسین محمد اور محمد و آل محمد صلوات۔ برائے آمد سلطان کربلا بلند تر صلوات۔ لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، ہو جو چاہیے جو چاہیے جو چاہیے وہ ملے گا، حسین کے در پر، حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ اور نہ دیکھ تو مجھے حیرت سے دیدہ حیران، نہ دیکھ تو مجھے حیرت سے دیدہ حیران، تجھے خبر نہیں ہے آج تیسری شعبان، خدا بھی آج ملے گا حسین کے در پر، حسین کے در پر، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ اور میری نظر میں یہ تفسیر فاسکرونی ہے، میری نظر میں یہ تفسیر فاسکرونی ہے، جو ایک بھیڑ وہاں عاشقوں کی رہتی ہے، خدا کے گھر سے زیادہ حسین کے در پر،
حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا، حسین کے در پر. اور سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین، میرا حسین ہے سب کچھ، نصیب کچھ بھی نہیں، اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر، حسین کے در پر. اور وہب کی ماں سے تقابل کرو نہ راہب کا، در حسین پہ وہ بیٹے لینے آیا تھا، یہ دینے آئی ہے بیٹا. حسین کے در پر، حسین کے در پر. اور جو چرنے سجدہ جھکا میں حرم کی چوکھٹ پر، تو طول سجدہ کا یاد آیا مجھ کو ایک منظر، طویل ہو گیا سجدہ حسین کے در پر، حسین کے در پر. لکھا ہوا ہے یہ مولا، حسین کے در پر. اور کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤ تمہیں، تھے کئی کروڑ بشر کربلا میں، پھر بھی ہمیں نہیں ملا کوئی بھوکا. حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا، حسین کے در پر. اور سوال حر نے کیا کب نجات و جنت کا، فقیر ہاتھوں کو بنوا کے روز عاشورا حسین مانگنے آیا. حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا، حسین کے در پر. بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد. ماشاءاللہ ناصر حسین صاحب بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے. یہ لال جیکٹ بڑا سوٹ کر رہا تھا آج کی محفل کے لیے، اللہ سلامت رکھے. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ ادارے میں آج 3 کی شب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے. کل 4 کی شب ہے، حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، اور پرسوں 5 کی شب زین العابدین علیہ السلام سے. کل انگریزی میں پروگرام ہوگا 7 بجے نماز کے ساتھ ڈنر، پھر جشن. اور پرسوں یعنی سیٹرڈے کو 6 بجے شروع ہوگا نماز سے مغربین سے، پھر ڈنر، اور اس کے بعد بیرونی شعراء سید قاصد عباس صاحب قبلہ ہیوسٹن سے تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، اور جو بھی آئیں گے ان کو امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے ٹوکن آف اپریشیشن ملے گا. بر محمد علیہ محمد صلوات. میں فرزاد موسوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ فرزاد تشریف لائیں، ایک بلند آواز میں صلوات بھیجیں. اللہ صلی علی محمد.
بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. غازی کی شجاعت کا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیز میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، مشکیز میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، اور عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا. درود پڑھ لیں محمد وآل محمد. اور شہر سیور کی آب و ہوار ہے، 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 جنتیں اور ہے کربلا اور ہے، جنتیں اور ہے، شہر سیور کی آب و ہوار ہے، شہر سیور کی آب و ہوار ہے،
جنتیں اور ہے کربلا اور ہے جنتیں اور ہے کربلا اور ہے اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہے ترجمہ اور ہے آیتیں اور ہے ترجمہ اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہے ترجمہ اور ہے آیتیں اور ہے ترجمہ اور ہے اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں شہ کے ماتم کی لیکن جزا اور ہے شہ کے ماتم کی لیکن جزا اور ہے اور دوگلے مفتیوں اپنی حد میں رہو دوگلے مفتیوں اپنی حد میں رہو دوگلے مفتیوں اپنی حد میں رہو اب بھی غیبت میں مرتضی اور ہے اب بھی غیبت میں مرتضی اور ہے اور دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا دوسرے سے علی کا دوسرے سے علی کا دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا حادثے اور ہے معجزہ اور ہے حادثے اور ہے معجزہ اور ہے دوسرے سے علی کا تقابل ہی کیا حادثے اور ہے معجزہ اور ہے حادثے اور ہے معجزہ اور ہے اور آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں 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 بانٹنا اور ہے مانگنا اور ہے بانٹنا اور ہے مانگنا اور ہے آل احمد کہاں اور صحابہ کہاں بانٹنا اور ہے مانگنا اور ہے
اور ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی، ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی، ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی، حیدر تیرا راستہ اور ہے، حیدر تیرا راستہ اور ہے، اور آ کے تربت میں بولے نکیرین یہ، 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 دے دو گئی تھوڑی خاک شفا اور ہے، دے دو گئی توڑی خاک شفا اور ہے، شہر سرور کیا وہ ہوا اور ہے، درود پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ یہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کرو گے گئی مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والعلماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے،
اور قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ اور شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے۔ اور جا کے خود کر بو بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے۔ اور روز کشی کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین، روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین، تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے۔ اور تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، کتنی بے بس ہے ہوا
کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے اور مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین جانب قریب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے جانب قریب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے ایک اور درود پڑھ لیں محمد والا. اور جون نے حضرت موسیٰ سے یہ سرگوشی کی جون نے حضرت موسیٰ سے یہ سرگوشی کی تو جو نہ دیکھ سکا دیکھ لیا ہے میں نے تو جو نہ دیکھ سکا دیکھ لیا ہے میں نے اور تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم خواب تو قدر سے بڑا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے اور حازم الفضل حسین بن علی و زہرا حازم فضل حسین نے علی و زہرا حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے اور وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا
کلمانہ پڑھوں کیوں مولا، تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے۔ درود پڑھ لیتے محمد والے بھائی بھائی حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے بز کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کیا بلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں میں، حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اے موج اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، اے موج اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، امام عصر تلک میری بات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں
نجات لے جاؤ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ فرزاد یہ اپنے کلام سے محفل کو عروج تک لے گئے ہیں. اس کو انگریزی میں کلائمیکس کہتے ہیں. کلائمیکس ہو چکا ہے اور اس سے قبل کی شیخ جلیل آئیں. میں صرف 4 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور محمد و آل محمد صلوات. میں ڈھونڈ لوں کہ کون 4 ہوں گے. محمد و آل محمد صلوات. جو فاطمہ پہ اترا وہ سورہ حسین ہے. جو فاطمہ پہ اترا وہ سورہ حسین ہے. ذریانی نبی کی نسل کا چہرہ حسین ہے. 9 عصمتوں کا سلسلہ ہے جس کی صلب میں. 9 عصمتوں کا سلسلہ ہے جس کی صلب میں. ادھر کوثر کا معجزن وہی دریا حسین ہے. کوثر کا معجزن وہی دریا حسین ہے. اور حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں طرز عمل سے اپنے جری نے بتا دیا. ادھر ہم ہیں دو عالی کی ہمارا حسین ہے. ہم ہیں دو عالی کی ہمارا حسین ہے. ذہن و دل و شعور و شباہت پہ ہے لکھا. در کعبہ میرا حسین ہے. قبلہ حسین ہے. کعبہ میرا حسین ہے. قبلہ حسین ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. وہ شیخ جلیل آ رہے ہیں کہ 4 مصرے حضرت عباس علیہ السلام کے شان وہ آ گئے. اور محمد و آل محمد صلوات. لا صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم ما صلى. Inshallah, I would not take much of your time for tonight, and if you really don't want me to talk too much, then say loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad. Ya Ali, inshallah. That wouldn't be much, inshallah. I'll be very short. With this salawat, I am binded then. So, tonight, as you know, as the great night, which is the birth anniversary of Al-Imam Al-Hussein alayhi salam. One of the fada'il of Ahlul Bayt alayhim salam in the eyes of Islam is this. You know, every prophet that Allah ever sent, every prophet, from Adam up to Prophet Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala always have to give them something called mu'jiza. No prophet ever came without something called mu'jiza. Al-mu'jiza means miracle. They have to prove that they are prophet. Al-mu'jiza, sometimes, like Musa alayhi salam, Allah gave him steak. That steak can turn to a snake. Sometimes Allah gave them the power of dua. The Prophet Salih alayhi salam, he made dua, Ya Allah, I want camel from this mountain. The camel comes out. Sometimes he can speak to animals, like Sulaiman alayhi salam. Every prophet, Allah gave them a mu'jiza. Our prophet is not different than any prophet. He also has a mu'jiza. But the difference between our prophet and other prophet is Allah made one of the mu'jiza of our prophet is Ahlul Bayt. No prophet from Adam alayhi salam, no prophet ever Allah made his family to become his miracle, except our prophet. That's why when you go to the Quran, Allah tells us in Surah Al-Anbiya, many of these prophets, their people came to them. Oh, our prophet, you have done so much for us. What can we do to show our gratitude to you? All of them, they will say, in ajriya illa Allah. I don't need anything, my reward is on Allah. When the turn came to Rasulullah, Ya Rasulullah, what can we do to show our gratitude to you, Ya Rasulullah? For Rasulullah, he didn't say, oh, my reward is on Allah. His answer was different. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. اللهم صل على محمد. That is the power of Ahlul Bayt alayhim salam. Now, there is one. Another important to prove that Ahlul Bayt, they are the miracle of Rasulullah, is also the day of Mubahala. When Rasulullah proved everything to those Christians that yes, there is Allah and He is the only God, and they wouldn't believe, Allah said, Ya Muhammad, you have another miracle with you. Who are those miracles to prove that you are the true messenger and Allah is the true God that you preach for? Allah says, call them, tell them to bring their children, and you bring your children. Tell them to bring their women, and you bring your women, and tell them to bring themselves, and you bring yourself, because your children and your women and yourself
is the miracle to prove that you are the true prophet. That is the maqam of Ahlul Bayt alayhim salam. So Ahlul Bayt alayhim salam, they are not just Ahlul Bayt, they are one of the mu'jiza of the prophet that Allah gave him to prove that he is the true prophet. One of them is Imam al-Hussein alayhi salam. Allahumma salli alayhi. And Imam al-Hussein alayhi salam, as we mentioned, is a miracle. His mother is miracle. His father is miracle too. And Imam al-Hussein alayhi salam was born in one of the holy months. You know, Sha'ban is one of the holy months. Allah subhanahu wa ta'ala didn't choose Imam Hussein to be born in other month. He chose him to be born in the holy month. And not only holy month, you know, Sha'ban is known as the Shahrul Rasul. You know, we have Rajab is known as the month of Ahlul Bayt alayhim salam. Then Rajab, that's Rajab, and Sha'ban is known as the month of Rasulullah. And that's why this dua Sha'baniyya, in that dua, وَهَذَا شَعْرُ نَبِيِّكَ, this is the month of your prophet. And then Ramadan is known as Shahrullah, the month of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala chose Imam Hussein to be born in the month of Rasulullah, as if Allah want to tell Rasulullah, Hussein, your beloved one, must be born in the month that you, Rasulullah, chose. And not only was born in the holy month, he was born in the city of Rasulullah too, known as Madinatul Nabi, the month of Rasul, and also the city of Rasulullah. And not only that, Imam Hussein was born by a mother who is also beloved to the Prophet as well. Az-Zahra salamullahi alayha. You know, Zahra alayhi salam, she is a woman, but not like any other woman. Because what Allah gave other women, Allah didn't give to Zahra. What Allah gave her, didn't give to any other woman. How? Zahra alayhi salam, she gave birth to Imam Hussein alayhi salam in the evening, and she stood and made wudu and did her salat al-maghribayn. Zahra does not see what the other women see. And that is why she is called At-Tahira, the pure one. Allah purified her, that all this najasa that other women see, she is purified from it. She doesn't see that. That is the mother of Imam al-Hussein alayhi salam. His father is Imam Ali alayhi salam, who is none of any man among those people other than Rasulullah. The Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, the day Imam Hussein was born, he was told, Ya Rasulullah, you have the second son. Because Imam Hassan alayhi salam is the oldest son. Imam Hussein was born. The Prophet came immediately to the house to see his beloved Hussein. When he walked in the house, they gave Imam Hussein to the Prophet. The Prophet received him. The first thing he did is to call Adhan in the right ear, then Iqamah in the left ear. When he looked at Imam Hussein alayhi salam, as he was looking at the face of Imam Hussein, Jibreel came immediately. Ya Rasulullah, Allah sent me to give you a good news. What is it? I said, Al-Aliyul A'la yukri'uka salam. Allah sent his salam to you. And he's giving his glad and good news to you for the new baby or addition to your family. وَيَقُولُ, and he tells you, Rasulullah, سَمِّيهِ Shubayr. Name him Shubayr. Say, Shubayr, Ya Jibreel. This is unheard of among the Arabs. Where is this coming from? Then Jibreel say, Ya Rasulullah,
this is the name Allah chose for the children of Harun, the brother of Musa alayhi salam. And Harun alayhi salam was the Khalifa of Musa alayhi salam. And since Imam Ali is also Khalifa to you, Rasulullah, Allah wants the children to have a matching name as well. Then he says, but what is Shubayr in Arabic? He says, Shubayr wal Hussein. It says the Shubayr, it means the beauty one. And that's why the name came, that Imam Hussein alayhi salam, his name was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. He was given the name Hussein. You know, Imam Hussein alayhi salam, he lived with his grandfather Rasulullah for almost 7 years. There are two parts of Imam Hussein's life. Number one, the part where he lived with Rasulullah, and the second part after Rasulullah. And tonight I just want to show some light about the life of Imam Hussein before Karbala. Because most often we hear about from Karbala onwards. But before Karbala, how did Imam Hussein live his life? What did he do? There is so much in the history about Imam Hussein alayhi salam. Number one, from birth till 7 years of Imam Hussein's life was to spend with his grandfather Rasulullah. Every second of Imam Hussein's life was to spend with Rasulullah. Now, how did he spend with his life with the Prophet when he was a child? He spent most of his life on the back of Rasulullah. When Rasulullah goes to sujood, Imam Hussein will come and sit on the back of Rasulullah. But look at one fadila of Imam Hussein here. As-sujood is for Allah. But prolonging the sujood is out of respect for Imam Hussein alayhi salam. That is Imam Hussein alayhi salam. Not only that, sometimes Imam Hussein will sit on the back of Rasulullah, and the Rasulullah will be riding, acting like he's the horse for Imam Hussein. One day a man saw Rasulullah and Imam Hussein on his back. He says, Ni'mal markub. See, what a bless someone like Rasulullah that Imam Hussein is sitting on him. Then the Prophet says, wa ni'mal rakib too. Now Rasulullah, the man said, oh, what a blessed, Imam Hussein have been blessed to sit on the back of Rasulullah. Rasulullah said, no, not only that. Also, the blessed is the one riding on the back of his grandfather, Rasulullah. That is Imam Hussein alayhi salam. Not only that, Rasulullah will sit on the minbar, giving khutbah. The moment Imam Hussein walks in, Rasulullah will cut the khutbah and walks down. Not only that, walks towards Imam Hussein, pick him up and walk back to the minbar and go and sit on minbar with Imam Hussein. And not only that, he stopped the whole khutbah and he says, Allahumma inni uhibbul Hussein. Allahumma ahibba man ahabba Hussein. Ya Allah, I want you to bear witness, I love Hussein. Ya Allah, anybody who happened to love him, Ya Allah, love the person too. That is Imam Hussein alayhi salam. Not only that, Imam Hussein with Rasulullah, sometimes Rasulullah will come out and run with the Imam Hussein. This is how much the Prophet have spent time with Imam Hussein alayhi salam. After Rasulullah, 25 years of his life, he spent with his father, Imam Ali alayhi salam. Now, what did he do during those period of time? Imam Hussein alayhi salam did so much for Islam. Number one, Imam Hussein was the one who was taking care of the trust of Imam Ali alayhi salam. You know, Imam Ali alayhi salam built a trust. And that trust was what? For taking care of the orphans and taking care of the widows. That trust, Imam Hussein was the one running that trust, making sure that every poor woman, every poor orphan is taken care of by the trust that his father took care of him.
That was one of the job of Imam Hussein alayhi salam. Not only that, Imam Hussein alayhi salam, during his time, when people come and accept Islam, many of them came from Yemen, many of them from Iraq. Imam Hussein had a time of putting them together and having classes for the convert, which today our society is neglecting that. Convert, many people come, they convert to Islam, they accept Ahlul Bayt alayhi salam, then they disappear, we don't know what's going on with them. Imam Hussein used to gather them and have classes only for comfort. That was one of the things that Imam Hussein used to do at that time. Number 3, Imam Hussein alayhi salam used to also be a person who answered questions where other people cannot answer those questions. And some of the questions that Imam Hussein answered was practical, not just verbal. Imam Hussein alayhi salam used to answer those questions for people. But on top of that, Imam Hussein alayhi salam used to travel to Yemen, to Najd, also to make sure that people who need help, people who need to learn Quran, Imam Hussein used to go around there to teach them Quran and teach them Islam. That was what Imam Hussein used to do with his father during that time. Not only that, you know, Imam Hussein alayhi salam was in the first battle that Imam Ali fought, is the battle of Jamal. Imam Hussein was in the first line, and not only that, he was one of the leaders of the army of his father. Imam Hassan was on one side, Imam Hussein was on the other side also, where they both were leaders of the group of people who are the soldiers of Imam Hussein alayhi salam. All of this is way before Karbala. Imam Hussein used to do all of that. Not only that, one thing you should know about Imam Hussein alayhi salam is the generosity of Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein was known of generosity. And I want you to understand tonight, brothers and sisters, that generosity of Imam Hussein came from Allah. You read in dua, Allahumma ya fatiru bihaqi Fatima, wa ya alil bihaqi Ali, wa ya muhsinu bihaqi Hasan, wa ya qadim al ihsan. Ihsan means what? Kindness and generosity. And Hussein alayhi salam, his name Hussein from the word ihsan, some scholars say, and that is to show the generosity of Imam Hussein alayhi salam. The generosity of Imam Hussein is more than anybody can imagine. And I want you to learn this as one of the message of Imam Hussein alayhi salam. Now, his generosity is nobody ever heard of. Now, generosity is over. Somebody asked me $1, I gave him $1. Right? That's generosity. But Imam Hussein's generosity is beyond that. A man came to Imam Hussein, Yabna Rasulillah, I have a need. So how much you need? I said, I need 100 dinars. Imam Hussein said, this is 100 dinars for you. The man took dinar, and as he was leaving, Imam Hussein called him again. He came back, he said, this is another 100 dinar. He said, no, I will ask 100 dinar. He said, yes. He said, but what is this 100 dinar again? He said, because you put yourself down in front of me, I have to pay you for that humiliation. Where can you find someone being that generous like Imam Hussein alayhi salam? Not only gave him what he needed, but he says, because you came and you put yourself down, I have to compensate you for that humiliation that you came to me and asked me. That is Imam Hussein's generosity. And I want us to understand, my brothers and sisters, from hadith of Imam Hussein alayhi salam for tonight. Imam Hussein has a beautiful saying, where he says, listen careful, whenever somebody comes to you and said, I need your help, oh please can you help me, right? Imam Hussein said, never take it lightly. Understand that the moment somebody comes to you and say, can you help me? Can you do me this? Can you do me a favor? Right? He said, that moment Allah chose you to be his agent.
What does it mean? Allah is the one who gives to everybody. But Allah selects certain people to be His agent in giving His blessings to His creation. So when somebody comes to you and says, oh, I need your help, I need your favor, at that moment, Allah chose you to be His agent. Imam Hussain says, فَلَا تَمِلُّوهَا. Never take that responsibility lightly. He said, if you do, فَتُحَوَّلُ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ. Then Allah take that blessing away and give to somebody else. That is a great blessing of Allah. Whenever somebody comes and says, Ya Allah, I need a help from you. Please do me a favor. Imam Hussain says, remember to know that it's a great blessing of Allah that you have that opportunity to serve others too. If you take it lightly, Allah will take you away from you. Imam Hussain alayhi salam, because he was the one of the agent of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has blessed him more than you can ever imagine. Everything that Imam Hussain had has been blessed more than any other Imam. Now, one simple example. Allah subhanahu wa ta'ala made under the dome of His shrine a place Allah will never say no to anybody. When any person stands under the dome of Imam Hussain and you call Ya Allah, Allah says, I cannot say no to you. And this is a gift that Allah gave to Imam Hussain alayhi salam. Not only that, Allah said, out of my generosity to Imam Hussain alayhi salam, He said, his turba, Allah says, I put cure and shifa in his turba. You know, in Islam, eating dirt is haram. Our Maraja, you ask them, can I eat dirt? No, it's haram. But what about the death of Karbala? He said, not only is not haram, it's mustahab to eat that turba because of the barakah that Allah put in that. Not only that, Allah said, we gave Imam Hussain alayhi salam more than anybody else. Yawm al-Qiyamah, every prophet, every Imam will do shafa'ah. But guess who have the greatest and the widest shafa'ah than anyone else? Nobody but Imam Hussain alayhi salam. That is why in ziyarah, Allahumma rzuqni shafa'at al-Hussain yawm al-wurud. Because his shafa'ah is much more than anyone. That is yawm al-Qiyamah, Allah will tell Imam Hussain, Ya Hussain, ishfa' do shafa'ah until you pleased, and he will do shafa'ah and shafa'ah and shafa'ah more than anybody can imagine. Ya Allah, give us the tawfiq to be part of his shafa'ah, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, give us the tawfiq to be the servant of Abu Abdullah al-Hussein. Ya Allah, give us the tawfiq to be among his true Shia, Ya Rabbal Alameen. بالنبي وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد